नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम हदीस नंबर 11 आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। हदीस नंबर 11 है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया है, मन सलका तरीक़न, जो शख्स किसी ऐसे रास्ते पे चलता है, यल्तमिसु फ़ीही इल्मन, जिसमें वो इल्म तलाश करता है, सहल अल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह ताला उस शख्स की इस काविश की वजह से उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। उसके साथ साथ आपने फरमाया, वमज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जब भी कोई कौम अल्लाह के घरों में किसी घर में बैठती है और वहाँ पे बैठकर इल्म की बातें होती हैं, वयतदारसूनहु बैनहुम, और उसे आपस में एक दूसरे के साथ दर्स व तदरीस का मामला करते हैं, इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह के फ़रिश्ते उनको घेर लेते हैं, वग़शियतहुमुर रहमा, रहमत उनको आके ढांप लेती है, वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों का तज़किरा वहाँ पे करते हैं, फ़ी मन इंदहु, जो उसके पास हैं, वमन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, और जिस शख्स ने अमल में कोताही की या ताख़ीर की, लम युस्रि बिही नसबुहु, उसका नसब उसको जल्दी नहीं करवाएगा। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर को शुरू करने से क़बल मैं आप तलबा और तालिबात को, बच्चों और बेटियों को ये बात बावर कराता चलूँ कि हमारे वाइस चांसलर साहब, वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, उन्होंने आज वीडियो मैसेज में ये बात कही है कि तलबा और तालिबात के लिए ये जितने भी आपके लेक्चर्स हैं उनके लिए अगर बच्चों को मुश्किल है तो वीडियो का सिलसिला भी यूट्यूब पर शुरू किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पहले ही शुरू किए हुए हैं और मुझे उम्मीद है आप तलबा को इस सहूलत से बेहतर फ़ायदा पहुँचाने की गरज से, जो हमारा मकसद है, आप इस वीडियो को रोज़ाना मुकम्मल देखते होंगे, क्योंकि मुकम्मल देखना ही आपके लिए फ़ायदा है। बसूरत दीगर ये मटीरियल जो लेक्चर का इंतहाई कीमती मटीरियल है वो आपसे ख़त्म हो जाएगा, आप उसको मिस कर बैठेंगे। तो खैर, ये जो हदीस है इसमें बुनियादी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसील इल्म, सीक नॉलेज, आपने अंग्रेज़ी में सुना होगा सीक नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, कि महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो। शरीयत इस्लामिया में इल्म की बहुत ही बड़ी फ़जीलत जो है वो बयान की गई है। कुरान करीम में अहले इल्म की फ़जीलत और इल्म की फ़जीलत के हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल आयात कुरानिया मौजूद हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया है, कुरान करीम में एक आयत मौजूद है जिसमें जो आयत आपके सामने मुख्तसर लिखी गई, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछिए कि क्या वो लोग जो जानते हैं वो और वो लोग जो नहीं जानते, क्या वो बराबर हो सकते हैं? यकीनी बात है कि वो लोग जो अहले इल्म हैं और जो अहले इल्म नहीं हैं वो बराबर नहीं हो सकते। तो जब ये बराबर नहीं हैं तो यकीनी बात है अहले इल्म की फ़जीलत इसमें भी मौजूद। फिर कुरान करीम में ही दूसरी आयत, ये पहली आयत सूरह ज़ुमर से है और दूसरी आयत है सूरह हदीद से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें फ़रमाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बताइए कि जिस तरह अहले इल्म और जो गैर अहले इल्म हैं, यानी जो जाहिल लोग हैं, वो बराबर नहीं हैं। यकीनी बात है कि इसमें अहले इल्म की फ़जीलत बयान की गई। दूसरी बात आयत पे फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम
کہ اللہ رب العالمین تم میں سے اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور قرآن کریم میں سورہ فاطر میں تیسرے مقام پر موجود ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے اگر خشیت کا حق ادا کرتے ہیں، ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں، تو وہ صرف علماء ہیں۔ تو بات یہ واضح ہوئی کہ اہل علم کی فضیلت اللہ کے ہاں بہت ہے۔ اب اس علم کی تحدید کرنا، اس کو لمیٹائز کرنا، یہ کسی بھی لحاظ سے یہ ممکن اس اعتبار سے نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے علم کے وسیع میدان بنائے ہیں، اس میں ہمارا وہ علم بھی ہے جو وحی الہی کا علم ہے، اور وحی الہی کا علم یقینی طور پر قرآن کریم کا بنیادی علم ہے، اور اس علم کی فضیلت سب سے پہلے موجود ہے، جو آپ طلبہ اور طالبات کو بھی بخوبی علم ہے، کہ وہاں پہ بتایا گیا کہ من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جس نے ایک حرف پڑھا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی 10 نیکیاں لکھ دی گئی۔ یہ سب سے سپیریئر اور اعلیٰ ترین علم ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح ہی دوسرے فنون ہیں جو اس کے معاون علوم ہیں۔ ایک شخص ہے وہ حلال کمائی کی غرض سے اور حلال مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس علم کو سیکھتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بھی شمار اہل علم میں ہوتا ہے۔ اب جو شخص بھی علم سیکھنے جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ایک طالب علم کے لیے اپنے لتضع اجنحتہم رضوا لطالب العلم، کہ فرشتے اپنے نورانی پر جو ہے وہ اہل علم کے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، اس عالم کی فضیلت اتنی ہوتی ہے۔ تو جو حدیث میں آپ نے پڑھا ہے، جو ہمارے ٹیکسٹ کی حدیث نمبر 11 ہے، اس میں بتایا گیا کہ جو شخص بھی اس علم کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس کاوش کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اس علم کو سیکھنا چاہیے نیک مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ اس علم کی بنا پر ہم اچھی جاب حاصل کریں گے، اچھی اپرچونٹی حاصل کریں گے، معاشرے میں جو مقام حاصل کریں گے، جو پوزیشن حاصل کریں گے، اس پوزیشن کی بنا پر ہم اچھی کمائی، حلال کمائی کریں گے، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالیں گے، تو آپ کا صفوں پہ بیٹھنا، ڈیسکوں پہ بیٹھنا، چیئرز پہ بیٹھنا، رات کی تاریکی میں لائٹیں جلا جلا کر علم حاصل کرنا کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی آپ ذریعہ کریں گے، یقینی طور پر اللہ کے ہاں اس کاوش کی قدر کی جائے گی۔ ہمیں ساتھ ساتھ عزیز طلبہ اور طالبات یہ بات بھی مد نظر رکھنا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس طرح اس حدیث میں بتایا گیا، لمبی حدیث ہے، کہ جب بھی کوئی لوگ یعنی کچھ گروپ آف پیپل they are sitting in a mosque, they are sitting in any place where some people are also gathered there to seek knowledge or to get the insight of knowledge، علم حاصل کرنے کی غرض سے اگر وہ بیٹھے ہیں، تو یقینی طور پر جب وہ بیٹھے ہیں تو ان کی پوزیشن ایسے ہی نہیں ہے، جس طرح حدیث میں بھی آپ نے سنا کہ ان کی اس پوزیشن کو اللہ کے ہاں اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بھائی صاحب کی کرتا پڑھ کے صحیح کرو، جلدی کرو، صحیح کر دو نا اس کو چلا کے۔ بھائی صاحب تسی تھلے دی آ کے دیکھو نا، تسی لال لگے ہو، تسی نہیں نیچوں دی ہو کے ننگا۔ تو بتایا یہ گیا، یہ بھی لائٹ چلا دو بیٹے، نہیں کٹ نہیں ہونی، جلدی کرو نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی اس کاوش کی وجہ سے بیٹھتے ہیں اور اس علم کو سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور ان کی اس کاوش کی قدر اتنی زیادہ اللہ کے ہاں ہوتی ہے کہ فرمایا گیا کہ ان کی اس کاوش کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ کیوں گھیرتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیٹھے ہیں تحصیل علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور جب وہ علم کو سیکھنے کے لیے بیٹھے، ٹرائی مارو نا، ٹرائی مارتے رہو ادھر سے بند، جس طرح پہلے کرتے ہو، اور وہ اس علم کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب وہ اس علم کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو یقینی طور پر اللہ کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور دیکھیے
اللہ رب العالمین نے جو سب سے نیک مخلوق اور بہتر مخلوق پیدا کی ہے نا وہ فرشتے ہیں جو نورانی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ، اہل علم کا تذکرہ جو علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ان لوگوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس نورانی مخلوق ہے۔ اللہ دنیا میں علم سیکھنے والوں کا تذکرہ وہاں پہ نورانی مخلوق میں کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ اہل علم کی فضیلت ہے، علم سیکھنے والوں کی فضیلت ہے جو اس بنا پر ملی علم سیکھنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے جو اس حدیث کے آخر میں ہے، وہ بتایا گیا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس شخص نے عمل میں کوتاہی کر دی، عمل میں تاخیر کر دی، اس کا نسب نامہ اس کو جلدی نہیں کروائے گا۔ یعنی اگر شخص کوئی عمل نہیں کرتا، عمل میں تاخیر کرتا ہے، نیک عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، لوگوں کے حق مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، وراثت میں حق مارتا ہے، دھوکے دیتا ہے، کم تولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ وہ سمجھے کہ میرا اچھے خاندان سے تعلق ہے میں بخشا جاؤں گا، حدیث کے مطابق ہرگز نہیں، اس کا نسب نامہ اس کو بخشوائے گا نہیں، بلکہ انسان اس میں پھنس کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔